30 وہ ہیں جن کو کچھ پذیرائی ملے گی معاشرے میں، یا ان کو سرکاری سرپرستی میں کچھ پذیرائی دلوائی جائے گی، جیسے مرزا قادیانی لعین کے ساتھ انگریزوں نے یوں کیا، سرکاری سرپرستی۔ بہاءاللہ ایرانی نے دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس کے ماننے والے اس کو رسول کہتے ہیں۔ خام خواہ اس کو رسول سمجھتے ہیں۔ پرانی بات ہے ایوب خان کے دور کی، ہمارے یہاں سیالکوٹ ہی میں ایک شیعہ گھرانے کا لڑکا اپنی خالہ کے گھر شادی ہوئی اس کی، انگلینڈ میں کام کرتا تھا، اس نے کوئی ڈاکومنٹس بنوائے، بیوی کو لے گیا، وہاں جا کر وہ بہائی ہو گیا۔ بہائی بہاءاللہ ایرانی ایک وزیر کا بیٹا تھا، اسے کوئی مالی خولیہ کا مرض ہوا تو اس نے بہکی باتیں کرنا شروع کیں۔ جب اس کا اور اس کی باتوں کا چرچا ہوا تو ایران کے بادشاہ نے، جو اس وقت اس دور میں تھا، اس وزیر سے کہا جس کا یہ بیٹا تھا کہ بیٹے کو سمجھاؤ، یہ پاگلوں کی سی باتیں کرتا ہے، تیرا بیٹا نہ ہوتا تو اسے قتل کر دیتے، جیسے یہ ہذیان بکتا ہے۔ اس کے ماننے والے بہائی کہلاتے ہیں، بہائی۔ یہاں ہمارے شہر میں بھی 2-3-4 آدمی ہوں گے، کراچی میں ہیں، کچھ لاہور میں ہیں، کراچی میں کچھ زیادہ ہیں۔ تو بیوی کو وہ لے گیا ساتھ، وہاں جا کر وہ بہائی ہو گیا، بہائی سینٹر میں جاتا تھا، وہاں وہ لوگ سلام کیسے کرتے ہیں، وہ ایک بولتا ہے اللہ ابہا، وہ بھی کہتے ہیں اللہ ابہا، یہ ان کی سلام دعا ہے۔ بیوی کو کچھ کھٹکا ہوا کہ یہ عجیب باتیں کرتے ہیں لوگ۔ اس نے کچھ عورتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہم لوگ بہائی ہیں، بہاءاللہ ایرانی کے ماننے والے۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ رسول ہے۔ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی نبی رسول کے شیعہ بھی قائل نہیں، وہ بھی کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، حضور کے بعد رسالت کا کوئی امکان ہی نہیں، کوئی نبوت کا کوئی امکان نہیں۔ وہ ساری بات سمجھ گئی کہ میرا خامن مرتد ہو گیا۔ اس نے کچھ تھوڑی سی بحث بھی کی، لیکن وہ پوری حقیقت کو سمجھ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا اداس ہو گئی ہوں، واپس جانا ہے وطن۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ٹکٹ بنوایا تو اس نے بھیج دیا۔ یہ ٹیلی فون وغیرہ اس قدر ان کی برمار جو آج ہے تب نہیں تھی۔ اس نے آتے ہی خط لکھا تو میرا خاوند نہیں، میں تیری بیوی نہیں، تم مرتد ہو گئے ہو۔ وہ لڑکے کو خط ملا تو وہ فوراً واپس آیا، لڑکی کے باپ یعنی اپنے خالو سے ملا۔ اس نے کہا نہیں پترا تو مرتد ہو گیا، آسانی بھیجنا تیرے نا، تاڑے نزدیک تو کافر ہے۔ اس نے کہا خالو یوں مت کافر کہو، جیسے مسلمانوں کے اور کتنے فرقے ہیں، یہ بھی ایک فرقہ۔ اس نے کہا جو حضور کے بعد کسی نبوت یا رسالت کا قائل ہے وہ مسلمان نہیں۔
ہم نہیں مانتے۔ اس نے کہا ایسے کرتے ہیں، آپ اپنے کسی عالم کو لاؤ، ہم اپنے عالم کو مناظرہ کروا لو۔ یہ اس دور میں مناظرے بڑے ہوتے تھے، ایوب خان کے دور میں، پرانی بات ہے۔ ہم تو تب بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، مجھے یاد ہے۔ یہ لوگ عالم کی تلاش میں گئے گوجرا منڈی۔ اسماعیل گوجروی ہوتا تھا شیعوں کا، پاکستان کا سب سے بڑا عالم اور مناظر۔ ہمارے والد صاحب کے ساتھ بھی اس کے بہت سے مناظرے ہوئے اور ہر بار شکست فاش ہوئی۔ اس کو اس کے ساتھ جو اس کے حواری ہوتے تھے، معاون، کتابیں کھول کھول کر حوالے دینے والے، ان میں سے ایک شخص تائب ہو کر الحمدللہ پھر ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جایا کرتا تھا مناظروں میں، جلسوں میں۔ وہ ان کی بڑی باتیں بھی سناتا تھا کہ ہم لوگ جب ذاکر ہوتے تھے ہم کیا فراڈ کرتے تھے، وہ بھی بتلاتا تھا۔ تو اسماعیل گوجروی کے پاس گئے گوجرا منڈی میں، ان سے جا کے ساری صورتحال بیان کی کہ میرا داماد ہے، ہم لوگ شیعہ ہیں، وہ بہائی ہو گیا ہے۔ اس نے کہا میں اپنے عالم کو لاتا ہوں، تم اپنے عالم کو لاؤ، مناظرہ کروا لیتے ہیں۔ اس نے کہا سیدھی بات ہے، ہمارے ملک میں پاکستان میں بہائی بہت کم لوگ ہیں، ان کے ساتھ کبھی نوبت نہیں آئی بات کرنے کی، پھر ان کا لٹریچر بھی یہاں سے نہیں ملتا، میں ان کے مذہب کو نہیں جانتا۔ جب تک مخالف کا مذہب معلوم نہ ہو تو اس سے بات بھی نہیں کی جا سکتی۔ کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ اس نے کہا سیالکوٹ سے۔ اس نے کہا پگلو، تمہارے اپنے گھر میں دریا بہتا ہے، میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا کہ حافظ منظور صاحب سیالکوٹ کے ہیں، ان سے ملو جا کر، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ وہاں سے نکلے، حضرت مولانا دوست محمد صاحب قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے بھی لگ بھگ یہی جواب دیا کہ پاکستان میں یہ موجود نہیں ہے، ہمارا کبھی ان سے کوئی مکالمہ، کوئی مناظرہ نہیں ہوا، ان کی کتابیں بھی یہاں سے نہیں ملتی، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ؟ جب انہوں نے کہا سیالکوٹ سے، انہوں نے بھی ہمارے والد صاحب کا نام لیا۔ اور پیڑے ہو کتے لگے پھر دے، سیدھے سیالکوٹ واپس جاؤ، دریا تواڈے گھر بہندا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نہیں وہ کسی کے پاس گئے، وہ واپس آ گئے، والد صاحب سے ملے رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے فرمایا کہ کس دن؟ یہ وہ بتلائیں گے۔ تو جس دن ان کے مناظر نے آنا ہے، کم از کم 1-2 دن پہلے مجھے بتلا دینا تاکہ میں شہر سے باہر نہ جاؤں۔ کہ کاروباری سلسلے میں والد صاحب کراچی بھی جاتے تھے، لاہور بھی، اور کراچی گیا ہوا تو بندہ 8-10 دن تو پھر لگ جاتے ہیں، تو قبل از وقت مجھے بتلا دینا۔ ٹھیک ہے۔ یہ گئے لاہور میں، جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا محفوظ الحق علمی، اس کا نام تھا محفوظ الحق علمی۔ اسے جا کر کہا، یہ بہائیوں کا عالم تھا پاکستان میں، کہ اس طرح صورتحال پیش آ گئی ہے، مناظرہ ہے، تو آپ چلیں۔ اس نے پوچھا میرے مد مقابل ان کا مناظر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا مقامی ایک عالم ہے حافظ منظور، کہا وہی وہ دن میں بھائی گل نہیں کرنی، ان سے بات نہیں کرنی۔ کیوں؟
وہ بڑا ہوشیار آدمی ہے، وہ کسی طرف کی کمزوری کو دیکھتا ہے وہیں سے گرفت کرتا ہے، لیکن تمہارے لیے میں انتظام کوئی کر دیتا ہوں۔ اس نے ایران رابطہ کیا جو ان کا مرکز ہے، وہاں سے ایک عالم ان کے آئے، نام کیا تھا اس کا ابھی یاد آ جائے گا، وہ ان کا خط آ گیا کہ ہم فلاں دن لاہور پہنچ جائیں گے۔ وہ آ گئے، اطلاع دے دی گئی جی کل ہم آئیں گے سیالکوٹ۔ تو اس لڑکے کے خالو کے گھر میں ہی مناظرہ تھا۔ والد صاحب نے تو ان کا لٹریچر ایران سے منگوایا ہوا تھا، الحمدللہ ہر مذہب کا مطالعہ تھا، سب سے مناظرہ کرتے تھے۔ اسفندیار بختیاری اس ایرانی کا نام تھا جو وہاں سے آیا، اسفندیار بختیاری۔ وہ فارسی بولتا تھا، ہماری زبان تو نہیں جانتا تھا۔ والد صاحب نے فارسی میں اس سے پوچھا کہ تقریر پہلی لوگے یا آخری؟ اس نے کہا میں آخری تقریر لوں گا۔ ٹھیک ہے لکھو بھائی، ریڈر سے کہا لکھو آخری۔ ٹائم یہ نہیں کہ ایک آدمی بولنا شروع کرے اور بولتا ہی جائے، مناظرہ میں ٹائم ہوتا ہے۔ 5 منٹ طے ہوا، 5 منٹ تمہارے، 5 منٹ ہمارے۔ کتابیں، کتاب اللہ قرآن پاک، حکم فیصلہ قرآن کرے گا، اور ارشادات نبوت اس کی تائید میں۔ پہلی تقریر تھی، خطبہ مسنونہ پڑھ کے والد صاحب نے پوچھا تم بہاءاللہ ایرانی کو کیا مانتے ہو؟ خدا مانتے ہو، رسول مانتے ہو، نبی مانتے ہو، اللہ کا اوتار مانتے ہو، یا کوئی مصلح قوم مانتے ہو، یا کوئی بڑا دین کا عالم، کیا مانتے ہو تاکہ میں دلائل اس کے مطابق لاؤں؟ اس کی باری آئی، اس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم اس کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، نبی نہیں، اس نے کہا رسول مانتے ہیں۔ پھر اس پر اس نے اپنی طرف سے وہی آیت جو مرزا قادیانی بھی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بتلایا کرتا تھا، مرزے نے تقریباً بہاءاللہ ایرانی کے لٹریچر سے بہت کچھ چوری کیا ہے، اصل بنیاد وہ تھا۔ تو ہم اس کو رسول مانتے ہیں۔ ٹائم اس کا ختم ہو گیا۔ والد صاحب نے کہا نبوت اور رسالت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں سے کہے میں رسول ہوں، میں نبی ہوں۔ بہاءاللہ کے پورے لٹریچر میں سے کہیں سے ثابت کرو کہ اس نے کہا ہو میں رسول ہوں۔ اتنی زیادہ کتابیں ہیں اس کی، بہت زیادہ کتابیں اس نے لکھی ہیں، کسی کتاب سے اس کا دعوی رسالت ثابت کرو۔ وہ کہتا نہیں، تم کہے جا رہے ہو۔ نو صاحب سوال کر دیا، جواب اس کے ذمہ تھا، اس نے اپنی تقریر میں 5 منٹ ضائع تو کر دیے، سوال کا جواب نہیں دیا۔ ہمارے ٹائم میں والد صاحب نے کہا بھائی سوال ابھی تک باقی ہے، جواب نہیں آیا۔ اس نے کہا ہم رسول مانتے ہیں، رسالت کے لیے اس کا ادعا کسی کتاب سے ثابت نہیں کر سکا، اگر ہے تو لاؤ۔ اچھا یہ کہو
کہ اگر وہ کہے کہ میں اللہ ہوں، مانو گے؟ استغفر اللہ، یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اتنا بڑا بہتان بہاءاللہ پر کہا بہتان چھوڑ، جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دے۔ اگر وہ کہے میں اللہ ہوں پھر کیا کہو گے؟ بات نہیں آگے کرتا، کہا کہو کذاب، کہو۔ کہنا پڑا اس کو۔ اول تو اس نے کہا ہی نہیں، آپ خام خواہ کہے جا رہے ہیں۔ بھائی کہا ہے یا نہیں کہا؟ تم کہو کہ اگر وہ بہاءاللہ ایرانی کہے میں اللہ ہوں تو پھر وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ ماننا پڑا۔ ٹیپ ریکارڈر بھی تھا، وہ بڑیا بڑیا ریلاں والے ہوتے تھے، اور ریڈر بھی لکھ رہا۔ ماننا پڑا کہ وہ کذاب ہے اگر یوں کہے۔ والد صاحب نے اپنی تقریر میں کہا چھوٹے اسٹیشن تے کھلوندا ہی نہیں، اور بڑے جنکشن لب جاؤ تے آندا میں اللہ ہوں، تسی ان رسول کہی جاؤ۔ کتاب نکالی اور کہا یہ دیکھ، یہ عربک میں اس نے کتاب لکھی ہے۔ پہلے اس کی ہسٹری بتلائی کہ جب اس نے ایسی ہذیان بکنی شروع کی، اس وقت کے بادشاہ ایران نے اس کو منع کیا۔ یہ منع نہیں ہوا، قتل تو نہیں کیا گیا، لیکن اس کو ملک بدر کر دیا۔ پھر یہ اگلے ملک میں جا کر وہی ہذیان بکتا ہے، انہوں نے اور آگے اور آگے۔ پھر یہ چھپتا چھپاتا پھر ترکی کے راستے سے ایران کے شہر عکا میں انٹر ہوا، اور وہیں گرفتار کر لیا گیا اور عکا کے زندان یعنی جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ یہ تقریباً بہت سا لٹریچر، زیادہ کتابیں اس نے جیل میں لکھی ہیں، وہ مرا بھی جیل میں۔ یہ کتاب بھی اس نے جیل میں لکھی ہے، اور اس میں کیا لکھ رہا ہے؟ انی انا اللہ المسجون الفرید، ارے میں ہی تمہارا اکیلا اللہ ہوں۔ پاگلو، عقل کے ناخن لو، اپنے خدا کو جیل میں ڈالا۔ کہو کہ وہ کذاب ہے، اسے کہنا پڑا۔ وہ اللہ کہہ کر اپنے آپ کو کذاب ہے، تم اسے رسول کہہ کر کذاب ہو۔ اور منڈا کہنے لگا جی میری توبہ، میں لعنت پانا ہے ہو جے مذہب دے۔ خالو کہنے لگا نہیں گال سن، ایسا نہیں بیٹی ٹورنی جدوں تک تو توبہ کر کے آندا جی میں لعنت پانا ہے اس مذہب دے، لیکن ہن میں دوبارہ شیعہ نہیں ہونا، ہن میں سنی ہوں گا حافظ صاحب دے مسلک دے مطابق۔ ان کا سنی بھی ہو جائیں گا، بیٹی پھر نکاح کر کے ٹور دیں گے۔ وہ وارج نہیں ساڑھے بے ایمان، وہ نہیں وارج۔ ٹائم بھائی ہو چکا ہے، آخر